میدان محشر میں عزت اللہ تعالیٰ نمازیوں کے لیے بڑی شان والی اس نے عزت رکھی ہوئی ہے. اسے حوض کوثر سے پانی پینے کو ملے گا، بھوک پیاس گرمی ندامت پچھتاوے سے محفوظ رہے گا، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ پھر صراط پر ثابت قدمی ملے گی، اور پھر جنت میں اعلیٰ مقام. جنت کی نعمتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا، اور نہ کسی کے دل میں ان کا خیال گزرا. کیونکہ جو چیزیں ابھی دکھائی نہیں گئیں کہاں سے دیکھیں گے، کون ان کے بارے میں بتائے گا، کس کے دل میں ان کے بارے میں خیال آئے گا. خیال تو اسی کا آتا ہے جس کو پہلے دیکھا ہو یا اس کے بارے میں سنا ہو. ایسی خوبصورت چیزیں اللہ نے وہاں تیار کر رکھی ہیں. وہاں نمازیوں کو ایسے ایسے مطلب درخت دیے جائیں گے جن کے سائے میں اگر کوئی شخص چلنا چاہے تو 100 سال تک گھوڑا دوڑاتا رہے تب بھی ان کا سایہ ختم نہیں ہوگا. 4 طرح کی نہریں دی جائیں گی، دودھ کی، شراب کی، پانی کی اور شہد کی نہریں، جس سے چاہے جتنا چاہے وہ پیے. اور وہاں کی کسی نعمت سے گرانی نہیں ہوگی. جیسے ہم شہد کے چمچہ پیتے ہیں تو بس طبیعت ایسی ہو جاتی ہے کہ دوسرا چمچہ پینے کو دل نہیں چاہتا، میٹھا اتنا شدید ہوتا ہے. لیکن وہاں کا شہد پیئیں گے کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں. وہاں کی شراب پیئیں گے لیکن وہاں کی شراب میں نشہ نہیں ہے، کوئی اول پھول نہیں بکے گا، بلکہ وہاں سرور ہے، لذت ہے، مزہ ہے. حوریں دی جائیں گی، ایسے ایسے محلات دیے جائیں گے جن کی 1 اینٹ سونے کی ہے، 1 اینٹ چاندی کی ہے، اور ان کے جو کنکریاں ہیں وہ موتیوں کی کنکریاں پڑی ہوئی ہیں وہاں پر. اور ایسے ایسے درخت ہے کہ انسان لیٹا ہوگا، درخت کے اوپر پھل لگے ہوں گے، وہ سوچے گا کہ یہ درخت کاش یہ پھل میرے پاس آ جائے تو شاخ خود بخود نیچے آ جائے گی. اور ایک روایت میں کہ پھل ٹوٹ کے سامنے آ جائے گا، آدمی اس کو کھائے گا، جب کھا کے چکے گا وہ پورا ہو جائے گا، چھوڑے گا، پھر جا کے درخت پہ لگ جائے گا. ایسے پرندے ہوں گے اڑ رہے ہوں گے آسمان جنت پہ، تو جنتی کا دل چاہے گا کہ کاش یہ بھن کر میرے سامنے آ جائے. اسی وقت پک کر سامنے آ جائے گا. اور سرکار نے فرمایا بغیر آگ کے پکا ہوگا، یعنی سٹیم روسٹ جس کو کہتے ہیں. اور پھر جب وہ اچھی طرح تناول فرما لے گا، کیونکہ وہاں بھوک تو ہوگی نہیں لیکن ایک نفس کی خواہش ہوگی، تمنا ہوگی، مزہ آئے گا. اور وہ لذت والا کھانا کیسا ہوگا آپ سوچئے. بڑے بڑے ہوٹلز میں ہم ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں ذائقے کی تلاش میں، اور وہ ذائقہ جو اللہ تعالی کی طرف سے ان جنتی کھانوں کے اندر ہوگا اس کو کون تصور کر سکتا ہے. اور پھر انہیں کھائیں گے. اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنتی کھا چکے گا وہ پرندہ دوبارہ بن جائے گا اور اڑتا ہوا پھر آسمان جنت پہ چلا جائے گا. تو اب ذرا تھوڑا سا یہ جو میں نے منظر کشی کی ہے ہمارے سننے والے سوچئے کہ نماز کے ترک میں جو کچھ آپ کو مزہ آ رہا ہے یا آپ کوئی فائدہ حاصل کر رہے ہیں، یہ لذت نفس حاصل ہو رہی ہے، اس کو ایک طرف رکھیں اور یہ تمام نعمتیں ایک طرف رکھیں، اور پھر خود اپنے بارے میں فیصلہ کر لیں کہ ہم سے بڑھ کر کوئی بے وقوف ہو سکتا ہے، کوئی بدھو، کوئی نکما ترین ہو سکتا ہے کہ شیطان کے بہکائے میں آ کے اتنی سستی چیز کے بدلے میں اتنی عظیم عظیم نعمتوں کو بھلا دیا جائے، فراموش کر دیا جائے. بہت بڑی بدبختی کی بات ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طرف اتنا سونے کا ڈھیر لگاؤ، کئی کلو سونا، اور ایک طرف ایک پیاز پڑی ہو، اور آپ کہیں کہ جی بھوک لگ رہی ہے اس لیے میں تو پیاز کھانا پسند کروں گا، روٹی لے لیتا ہوں، پیاز توڑ کے کھا لوں گا. سونا کون لے؟ تو بے وقوف ترین آدمی ہوگا دنیا میں. یقیناً ہم اس شخص کو بے وقوف کہتے ہیں کہ جو کسی موقع سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتا. ہم کہتے ہیں بے وقوف آدمی، اس وقت تمہیں یس کرنا چاہیے تھا، تمہیں نو کرنا چاہیے تھا، تمہیں پیسے انویسٹ کر دینا چاہیے تھا، یہ رشتہ قبول کر لینا چاہیے تھا، یہ فائدہ ہوتا، یہ فائدہ ہوتا. اور اگر کوئی ایسے موقع کو مس کر دیتا ہے تو پھر ساری زندگی تانا زنی ہوتی رہتی ہے. تو نماز کے بارے میں ہم اپنے اوپر ملامت کیوں نہیں کرتے؟ ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کے وعدے ہیں، اس کے رسول کے وعدے ہیں، انعامات کے تذکرے ہیں، اور یہاں مل کیا رہا ہے؟ اگر بالفرض فجر کی نماز میں کوئی آدمی پڑا ہوا ہے کہ کون اٹھے، کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ 10 منٹ کی نیند، 15 منٹ کی، آدھا گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی نیند. اس نیند سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ کتنا سکون مل گیا بھائی. اس کے بعد وہی ہمارے کراچی، پاکستان میں تو خاص طور پہ ہمارے کراچی میں، پورے ملک میں خیر ہو رہا ہے، یہاں تو بجلی نہیں سونے دیتی صحیح طریقے سے. تو پھر اب آدمی ایک تو لائٹ ہی گئی ہو، ویسی کروٹیں بدلتا رہے، پسینے میں پڑا ہوا، گرمی کے اندر پڑا ہوا، تو کیا فائدہ پڑے رہنے کا؟ نماز نہ پڑھ لے آدمی. ایسی زور اثر مغرب عشاء. فجر میں تو چلو پھر نیند ہوتی ہے، ذرا میٹھی چیز ہوتی ہے، وہ ٹائم بھی گہری نیند کا ہوتا ہے. میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے فجر چھوڑنا صحیح ہے، لیکن ایک چلے اس میں زیادہ لذت. باقی ظہر اثر مغرب عشاء میں لذت کیا ہے یہ سوچئے، کیا مزہ مل رہا ہے، کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے.
تو یہ ہمیں گہری نظر سے سوچنا ہوگا. آنکھیں بند کر کے کسی ٹائم بیٹھ جائیں. اپنے ساتھ لڑنا پڑے گا, اپنی طبیعت سے, اپنی کیفیات سے, اپنے نفس سے, شیطان سے مقابلہ کرنا پڑے گا. پہلے ان کو عقلی لحاظ سے زیر کرنا ضروری ہے, اسی طرح دلائل کثیرہ دے کر ان سے دلیل مانگے. کیا فائدہ بتاؤ, آخرت کے مقابلے میں اگر میں اس کو پسند کر بھی لیتا ہوں, وہاں ذلت, رسوائی, ندامت, اگر صرف ان انعامات سے محرومی ہوتی نا تب بھی یہ گھاٹے کا سودا تھا. اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ نہ صرف انعامات سے محرومی ہے بلکہ ترک نماز پہ سخت سزائیں بھی ہیں. دو چیزیں جمع ہوں گی, نعمت سے محرومی اور سزا. اور وہ سزا بھی اتنی شدید ہے کہ عام آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا, کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا سخت عذاب ہے. اس لیے جب ہم پہلے سوچ کے اعتبار سے نفس و شیطان کو ذلیل کر دیں گے, ان کی ہر دلیل کو بیکار ثابت کر دیں گے, اس کے بعد ہمت پیدا ہوگی اور پھر ہمیں نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.